بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوع اول میں ہم چوتھا فائدہ یہ پڑھ رہے تھے۔ چوتھے فائدے میں مصنف نے یہ بات ذکر کی کہ آیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ تمام صحیح احادیث کا استیعاب کر دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ خود بخاری اور مسلم وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث جمع کی ہیں اور ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے، بہت ساری صحیح روایات ہیں وہ ہم نے چھوڑی ہیں۔ پھر مصنف نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جیسے کہ ابو عبداللہ ابن الاخرم الحافظ کہ بہت کم روایات ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے وہ رہ گئی ہیں، لیکن پھر قائل کے ذریعے یعنی مصنف نے خود یہ اعتراض کیا ہے کہ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ تعداد کم کیسے ہو سکتی ہے جبکہ صرف ایک کتاب کو اگر آپ لے لیں مستدرک الحاکم تو وہ ایک بڑی کتاب ہے جس میں بہت ساری ایسی صحیح روایات ہیں کہ جو صحیح امام بخاری اور امام مسلم سے وہ چھوٹ چکی ہیں۔ خود بخاری نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہیں، 2,00,000 غیر صحیح احادیث جو ہیں وہ مجھے یاد ہیں، اور بخاری کے مکمل احادیث کی تعداد اگر مقرر بھی لے لیا جائے تو یہ 7,275 روایات بنتی ہے، اور غیر مقرر 4,000۔ اسی طرح صحیح مسلم کی بھی یہی تعداد ہے، غیر مقرر 4,000۔ تو حالانکہ یہ محدثین تو کہتے ہیں ہمیں لاکھوں میں صحیح احادیث یاد ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک بہت سارا ذخیرہ وہ ان محدثین سے رہ چکا ہے، اور بہت سارا ذخیرہ وہ یہ اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کر پائے۔ تو وہ بہت سارا ذخیرہ احادیث کا، صحیح احادیث کا، وہ ہمیں کن کتابوں میں ملے گا؟ تو آج ثم ان الزیادۃ فی الصحیح علی ما فی الکتابین، تو اس عبارت میں اس سوال کا جواب وہ دیا جا رہا ہے۔ ویسے گزشتہ عبارت میں یہ ابو عبداللہ ابن الاخرم الحافظ جن کا قول صرف صحیحین کے حوالے سے تھا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یا امام بخاری اور امام مسلم سے بہت کم ایسی صحیح روایات جو ہے وہ رہ گئی ہیں اور بیشتر کو وہ اپنی کتابوں میں درج کر چکے ہیں۔ جی اگر آپ یہ حاشیہ دیکھیں تو حاشیے میں دوسرے نمبر حاشیے میں صفحہ نمبر 34 جی سیوطی نے تدریب الراوی میں، بلکہ اصل میں امام نووی کا قول ہے، تو امام نووی نے جی اخرم حافظ اخرم کے قول پر یہ بات ذکر کی ہے کہ اخرم کی یہ بات اس حافظ ابو عبداللہ ابن الاخرم کی یہ بات صرف بخاری اور مسلم کے حوالے سے، جی اس میں ذرا مبالغہ ہوگا کہ بخاری اور مسلم سے کم تعداد میں روایات صحیح وہ رہ چکی ہیں، لیکن اگر ہم اس کا تھوڑا سا دائرہ جو ہے وہ وسیع کر لیں اور بعض اور کتابیں اس میں شامل کر لیں تو پھر حافظ ابو عبداللہ ابن الاخرم کا یہ قول پھر یہ ٹھیک بنتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قول اگر اصول خمسہ کو شامل کیا جائے، اصول خمسہ سے مراد صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود، ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ کے علاوہ، ابن ماجہ کے یعنی ان 6 کتابوں کو تو عام طور پہ بری صغیر میں
کہ اس علاقے میں صحائے ستہ، جبکہ عرب میں اسے کتب ستہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو پہلے کے علماء تھے جیسے امام نووی وغیرہ، تو وہ ابن ماجہ کے علاوہ ان 5 کتابوں کو اصول خمسہ سے وہ تعبیر کرتے تھے۔ تو اگر ان 5 کتابوں کو ذکر کیا جائے تو پھر حافظ ابو عبداللہ ابن الاخرم کا قول یہ صحیح بنتا ہے کہ بہت کم روایات ایسی ہیں کہ جو اصول خمسہ کی کتابوں سے رہ گئی ہیں، یعنی پھر یہ تعداد یہ گٹ جاتی ہے، پھر یہ تعداد یہ کم ہو جاتی ہے۔ تو نووی کہتے ہیں والصواب، درست قول جو ہے وہ یہ ہے کہ انہو لم یفت الاصول الخمسۃ الا الیسیر، کہ نہیں چھوٹی اصول خمسہ سے مگر تھوڑی احادیث۔ اصول خمسہ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ اعنی الصحیحین و سنن ابی داود والترمذی والنسائی، میری مراد صحیحین ہے، ابو داود ہے، ترمذی ہے اور نسائی ہے۔ مستدرک، گزشتہ درس میں مستدرک کی اصطلاح جو ہے یہ گزر چکی ہے، لیکن انشاءاللہ صفحہ نمبر 38 پر حاکم ابو عبداللہ الحافظ اور مستدرک کا ذکر جو ہے وہ تفصیلاً آ رہا ہے، تو وہاں پہ مستدرک کی تعریف یہ تفصیلاً کر لیں گے، اور اس میں ہی مستدرک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ثم ان الزیادۃ فی الصحیح علی ما فی الکتابین، کہ اس عبارت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ جو صحیح احادیث ہیں وہ ہمیں کن کن کتابوں میں ملیں گی؟ ایک، حدیث کا طالب علم، حدیث کا طلبگار، وہ صحیح احادیث کو کن کن کتابوں میں تلاش کرے، کن کن کتابوں میں وہ پڑھے؟ تو یہاں پہ حافظ ابن الصلاح اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ صحیح احادیث کو سنن ابو داود میں پڑھے، کہ ابو عیسیٰ ترمذی جامع ترمذی میں پڑھے، نسائی میں پڑھے، اسی طرح ابو بکر ابن خزیمہ کی جو صحیح ابن خزیمہ ہے، اور ابو الحسن الدارقطنی کی جو سنن الدارقطنی ہے۔ لیکن پھر آگے اسی عبارت میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یاد رکھیں صحیح احادیث کہ ان کتابوں میں تو آپ پا سکتے ہیں، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا معاملہ اس لیے الگ تھا کہ صرف ایک حدیث کا ان کتابوں میں ہونا ہی یہ ان کی صحت کی دلیل ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ حدیث کی دیگر کتابوں کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ان کتابوں میں صرف ایک حدیث آ جائے تو وہ صحیح تصور کی جائے گی، بلکہ کیونکہ ان محدثین نے صحیح اور غیر صحیح دونوں کو جمع کیا ہے، تو اسی وجہ سے دیکھا جائے گا کہ اس پر صحت کی صراحت جو ہے وہ کس نے کی ہے۔ اگر محدثین نے اس حدیث پر صحت کی صراحت کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو تب تو الگ بات ہے، لیکن اگر یہ تنصیص اور یہ تصریح نہیں کی گئی تو اس حوالے سے یعنی آپ خبردار رہیں گے اور اس حوالے سے آپ چوکنے رہیں گے۔ ہاں، بعض کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ بعض کتابیں ایسی ہیں جیسے ابن خزیمہ کی کتاب ہے، یا صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر جو مستخرجات ہیں، تو ان کتابوں میں یعنی آپ صحیح احادیث جو ہیں وہ پا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہم گفتگو کریں گے کہ ان کتابوں میں بھی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر مستخرجات ہیں، یا اسی طرح جن لوگوں نے صحیح کے نام سے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، تو ان کا معاملہ بھی صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان میں بھی بہت ساری بیشتر روایات وہ سندن کمزور ہیں۔
ثم ان الزیادۃ فی الصحیح، یہ پھر بے شک یہ الزیادۃ فی الصحیح، ثم ان الزیادۃ فی الصحیح علی ما فی الکتابین یتلقاها طالبها، یہ پھر صحیحین پر، کتابین سے مراد صحیحین، پھر صحیحین میں موجود صحیح پر یعنی صحیح احادیث پر زیادتی کا طلبگار، یہ میں نے پورا اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے۔ ثم ان زیادت فی الصحیح علی ما فی الکتابین یتلقاها طالبها، پھر صحیحین میں یعنی ان دو کتابوں میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود جو صحیح احادیث ہیں، کہ ان صحیح احادیث پر زیادتی کا طلبگار، طالبها میں طلبگار اور الزیادہ زیادتی کا طلبگار، یعنی جو لوگ زائد صحیح احادیث کو، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن ان کتابوں سے جو زائد صحیح روایات ہیں، تو ایک حدیث کا طلبگار ان زائد احادیث کو کہاں پہ طلب کر سکتا ہے، یعنی کہاں اسے مل سکتی ہیں؟ تو ثم ان زیادت فی الصحیح علی ما فی الکتابین، اور پھر صحیحین میں جو موجود صحیح روایات ہیں ان پر زیادتی کا طلبگار، خواہش مند، یتلقاہا حاصل کر سکتا ہے ان صحیح احادیث کو، کہاں سے؟ مما ان کتابوں میں، ان کتابوں سے، ان کتابوں میں سے اشتمل علیہ احد المصنفات المعتمدۃ المشتہرۃ، مما ان کتابوں میں سے کسی کتاب سے بھی جو محدثین کی بااعتماد اور مشہور تصانیف پر مشتمل ہیں، مما ان کتابوں میں سے اشتمل علیہ کہ مشتمل ہو اس پر احد المصنفات کی المعتمدۃ المشتہرۃ، مشہور اور معتبر تصانیف کن کی؟ لأئمۃ الحدیث، محدثین کی، محدثین کی جو مشہور بااعتماد تصانیف ہیں، تو کہ ان میں سے وہ کسی حدیث میں بھی، کسی حدیث کی کتاب میں بھی، کسی تصنیف میں بھی، جی ان کتابوں پر یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جو زائد صحیح روایات ہیں، وہ ان کتابوں میں ایک حدیث کا طلبگار اور خواہش مند وہ پا سکتا ہے۔ یہ کون سے ائمہ محدثین کی مشہور بااعتماد تصانیف ہیں؟ کابی داؤد السجستانی، جیسے سنن ابو داؤد، ابو داؤد سجستانی کی، کہ ابو داؤد 202 میں پیدا ہوئے ہیں، 275 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ابی عیسیٰ الترمذی، اسی طرح جامع ترمذی بھی اسے کہتے ہیں، سنن ترمذی بھی اسے کہتے ہیں، جامع ترمذی، سنن ترمذی، امام ترمذی 209 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 279 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ابی عبد الرحمن النسائی، اور ابو عبد الرحمن النسائی، جی ابو عبد الرحمن النسائی 214 میں پیدا ہوئے ہیں اور 303 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کا اپنا نام احمد ابن شعیب ابن علی، جی احمد ابن شعیب ابن علی، یعنی مطلب یہ کہ سنن نسائی میں آپ اسے پا سکتے ہیں۔ وہ ابی بکر ابن خزیمہ، اور ابو بکر ابن خزیمہ کی کتاب میں، ابو بکر ابن خزیمہ ان کی کتاب کا نام صحیح ابن خزیمہ ہے۔ ان کی اور بھی کتابیں ہیں، مشہور ان کی حدیث کی صحیح ابن خزیمہ ہے۔ 223 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 311 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وابی الحسن الدارقطنی، اور ابو الحسن الدارقطنی، دارقطنی پھر 4 صدی کے عالم ہیں۔
305 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 385 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان کی کتابوں میں آپ یہ جو زائد صحیح احادیث ہیں تو آپ اسے یہاں پہ ان کتابوں میں پا سکتے ہیں۔ وغیرہم، اور ان کے علاوہ اور بھی محدثین ہیں کہ جن کی بااعتماد اور مشہور تصانیف حدیث کے باب میں ہیں۔ منصوصاً علی صحتہ فیہا، منصوصاً یہ منصوب ہے بنا بر حالیت، آپ نے پڑھا ہے حال منصوب ہوتا ہے منصوصاً علی صحتہ فیہا، لیکن اس حال میں آپ ان زائد صحیح احادیث کو ان کتابوں میں پا سکتے ہیں، لیکن اس حال میں کہ تنصیص کی گئی ہو، تنصیص یعنی صراحت کی گئی ہو، صراحت کی گئی ہو اعلی صحتہ، حدیث کی صحت پر کہ یہ حدیث صحیح ہے، فیہا ان کتابوں میں، یعنی ان کتابوں میں جو صحیح احادیث ہیں تو جب تک ان صحیح احادیث کی تصریح نہ کی گئی ہو محدثین کی طرف سے یا اس صاحب کتاب کی طرف سے، اور یا صاحب کتاب کے علاوہ جو دیگر ائمہ محدثین ہیں، اگر انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو تب تو آپ یہ کہیں گے کہ واقعی یہ حدیث یہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے آگے کہتے ہیں ولا یکفی فی ذلک مجرد کونہ موجودا فی کتاب، کہ اور کافی نہیں ہے فی ذلک، ولا یکفی فی ذلک، اور ان صحیح احادیث کے باب میں یہ کافی نہیں ہے، مجرد کونہ، کیا کافی نہیں ہے؟ مجرد کونہ، محض محض ان حدیث کا، ان صحیح احادیث کا موجود ہونا، صرف ان احادیث کا موجود ہونا، ان صحیح احادیث کا ان کتابوں میں موجود ہونا، یہ کافی نہیں ہے فی کتاب ابی داؤد، ابو داؤد کی کتاب میں، وہ کتاب ترمذی، ترمذی کی کتاب میں، وہ کتاب النسائی، امام نسائی کی کتاب میں، وسائر من، اور ان کے علاوہ ان سارے محدثین کی کتابوں میں کہ جنہوں نے جمع فی کتابی، کہ جنہوں نے جمع کیا ہے اپنی کتاب میں بین الصحیح وغیرہ، صحیح احادیث کو اور غیر صحیح احادیث کو، مطلب یہ کہ صرف ان کتابوں میں کسی حدیث کا موجود ہونا یہ حدیث کی صحت کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ولا یکفی فی ذلک مجرد کونہ، اور کافی نہیں ہے فی ذلک اس باب میں محض اس حدیث کا موجود ہونا ان کتابوں میں، کیونکہ ان کتابوں میں صحیح اور غیر صحیح یہ تمام احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے جب تک اس پر تنصیص نہ ہو، تصریح نہ ہو، تو تب تک جی ان احادیث کے بارے میں محتاط رہنا ہوگا، محتاط جو ہے وہ رہنا ہوگا۔ یہ جو منصوص علی صحتہ، کہ اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو تنصیص ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اس صاحب کتاب نے خود کی ہو۔ اس طرح مثلا امام ترمذی جب بھی کسی حدیث کو لاتے ہیں تو وہ ہر حدیث پر باقاعدہ طور پر وہ حکم لگاتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث حسن صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو داؤد وغیرہ وہ بھی حدیث پر احکام لگاتے ہیں، امام نسائی جو ہے وہ بھی حدیث پر باقاعدہ جرح و تعدیل وغیرہ۔ یہ اب ابو داؤد کا طریقہ، جن روایات میں ان کا کلام ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور جن روایات سے وہ سکوت اختیار کرتے ہیں تو وہ ابو داؤد کے نزدیک وہ صالح للاحتجاج ہے، مطلب یہ کہ اس سے استدلال وہ ممکن ہے۔
تو منصوصاً اعلیٰ صحتی فیہا، اس سے صرف یہ مطلب لینا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ صرف انہی محدثین نے باقاعدہ اس کی تصحیح کی صراحت کی ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے علاوہ جو دیگر محدثین ہیں تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس سوالات کے نام سے جو کتابیں ہیں تو ان میں یعنی جو ائمہ نقاد ہیں، ائمہ محدثین ہیں، تو ان سے ان کے شاگردوں نے سوالات پوچھے ہیں کہ جی فلاں حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. یہ جب آپ مکتبہ شاملہ میں دیکھیں گے سوالات کے نام سے تو یہ بھی یعنی کافی ممت اور معاون کتابیں ہیں اس باب میں. سوالات یحییٰ ابن معین، سوالات احمد ابن حنبل، کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر احادیث کے صحت تصحیح ہونے کی اور صحیح ہونے کی صراحت کی ہے. وَيَكْفِي مُجَرَّدُ كَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي كُتُبِ مَنِ اشْتَرَبْتَ مِنْهُمُ الصَّحِيحَ، وَيَكْفِي اور کافی ہے، مجرد كَوْنِهِ محض اس حدیث کا موجود ہونا ہی، مجرد كَوْنِهِ موجوداً محض اس حدیث کا موجود ہونا ہی، فی کتب من اشترط منہم الصحیحہ، کہ ان محدثین کی کتابوں میں کہ جنہوں نے شرط لگائی ہے یعنی اپنے آپ پر لازم کیا ہے، منہم ان محدثین میں سے، کس کی شرط لگائی ہے اور کس کو اپنے آپ پر لازم کیا ہے؟ الصحیحہ، الصحیحہ فیما جمعہ، جی اپنی جمع کردہ احادیث میں صحیح احادیث لانے کی شرط انہوں نے اپنے آپ پر یہ لگائی ہے، لازم کیا ہے. مطلب کیا ہے کہ جن محدثین نے امام بخاری اور امام مسلم کی طرح جی اپنے آپ پر یہ لازم کیا ہے کہ ہم اپنی کتابوں میں یہ جو احادیث جمع کر رہے ہیں تو ہم اس میں صحیح احادیث کو ہی لانے کا التزام کریں گے، صحیح احادیث کو ہی جمع کریں گے. تو ابن الصلاح کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں اس حدیث کا وارد ہونا اور موجود ہونا ہی ان احادیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ کافی ہے، لیکن ان کی یہ بات علی الاطلاق درست نہیں ہے. حافظ ابن الصلاح کی یہ مقام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اللہ نے دیا ہے. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کتاب ابن خزیمہ، جیسے ابن خزیمہ کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، تو حافظ ابن صلاح نے تو کہا ہے کہ صحیح ابن خزیمہ میں ابن خزیمہ نے کہ اپنے آپ پر صحیح احادیث لانے کی شرط لگائی ہے اور انہوں نے اپنے آپ پر یہ لازم کیا ہے، لیکن صحیح ابن خزیمہ کے تمام روایات کا یہ حکم یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابن خزیمہ کی کتاب اسی طرح ابن حبان نے صحیح لکھی ہے، صحیح ابن حبان. یہی وجہ ہے صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کہ اگرچہ ان کتابوں کے ساتھ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرح ان کتابوں کے ساتھ بھی صحیح کا لفظ لگا ہوا ہے، اور یہ کتابیں صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کے ناموں سے مشہور ہیں. ابن خزیمہ جو ہے یہ استاد ہیں ابن حبان کے. ابن خزیمہ 311 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ابن حبان البستی 354 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے، نام اگرچہ انہوں نے صحیح کا لگایا ہے لیکن ان کی اسانید، سندیں اور ان کے راویوں اور رجال پر نظر ڈالنے سے محدثین اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کی ساری احادیث، تمام احادیث علی الاطلاق اصطلاحی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ ان میں صحیح کے علاوہ حسن لذاتی ہی بھی ہیں، حسن لغیری ہی بھی ہیں. ہاں یہ ایک بات ہے، جس طرح سیوطی نے کہا ہے، ابن حجر نے النکت علی کتاب ابن صلاح میں یہاں پہ
مقام میں انہوں نے کہا ہے، ان کی عبارت کافی ایک اہم عبارت ہے۔ ابن حجر النکت میں اس مقام میں فرماتے ہیں، لم يلتزم ابن خزیمہ وابن حبان فی کتابیہما، جی ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کو لانے کا التزام نہیں کیا، یعنی اگرچہ انہوں نے اپنے آپ پر یہ شرط تو عائد کی ہے لیکن ان کی تمام روایات وہ صحیح نہیں ہیں۔ لم یلتزم ان یخرجا الصحیح، انہوں نے یعنی تمام روایات، صحیح روایات کی تخریج انہوں نے نہیں کی، تخریج کہ اخرجو فلان یا خرجو فلان، ایک محدث جب کسی حدیث کو اپنی سند سے لاتے ہیں اور اپنی سند سے وہ پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ کہ الذی، صحیح سے مراد کیا ہے؟ الذی، وہ صحیح اجتماعت فیہ الشروط التی ذکرہا ابن الصلاح، صحیح سے مراد وہ صحیح احادیث ہیں کہ جس میں ابن الصلاح کی ذکر کردہ یہ 5 شرائط یہ موجود ہوں۔ تو ایسی صحیح روایات ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی کتابوں میں یہ التزام نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے لأنہما، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں ابن خزیمہ اور ابن حبان، ممن لا یری التفرقۃ بین الصحیح والحسن، بعض محدثین ایسے ہیں کہ جو صحیح اور حسن حدیث کے درمیان فرق نہیں کرتے، بل عندہما، بلکہ ان کے نزدیک صحیح اور حسن کیا ہیں؟ بلکہ ان کے نزدیک ان الحسن قسم من الصحیح، ان کے نزدیک حسن حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث کی قسم ہے۔ اسی لیے جو انہوں نے اپنی کتابوں کو صحیح کہا ہے، اس کا مطلب ان کی اصطلاح کے مطابق، ابن حجر آگے کہتے ہیں کہ ان کی اصطلاح کے مطابق صحیح ابن خزیمہ، اگرچہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام صحیح رکھا ہے، ابن حبان نے اپنی کتاب کا نام صحیح رکھا ہے، لیکن اس صحیح سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ حدیث جو قابل استدلال ہے، اس سے وہ اصطلاحی صحیح مراد نہیں ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں، اس سے اصطلاحی صحیح مراد نہیں ہے۔ کون سی اصطلاحی صحیح؟ وہی اصطلاحی صحیح جس کی 5 شرائط ابن الصلاح نے ذکر کی ہیں، اور وہی 5 احادیث اور وہی 5 شرائط والی احادیث کہ جس کا اہتمام بخاری اور مسلم نے کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک صحیح سے مراد حسن صحیح بھی ہیں اور حسن روایات بھی ہیں۔ تو حافظ ابن حجر نے یہاں پہ یہ وضاحت اور یہ تصریح کی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا يُوجَدُ فِي الْكُتُبِ الْمُخَرَّجَةِ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَكِتَابِ مُسْلِمٍ، اب یہاں پہ یہ مستخرجات کا ذکر کر رہے ہیں۔ مستخرج، یہ تیسیر و مصطلح الحدیث میں ہم نے اس عنوان اور اصطلاح کی وضاحت کی تھی۔ مستخرج یہ ان حدیث کی کتابوں کو کہا جاتا ہے، مستخرج اور مستدرک میں فرق ہے، لیکن مستدرک کی انشاءاللہ ہم آگے حاکم کے تذکرے میں ہم ان کا ذکر کریں گے کہ مستدرک کسے کہتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ کتب مخرجہ میں مستخرج کی تعریف کرتے ہیں۔ مستخرج حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک محدث، مثلا ایک محدث، جیسے یہاں پہ انہوں نے کئی نام جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، جس طرح مثلا ابو عوانہ الاسفرائینی، اب ابو عوانہ الاسفرائینی نے صحیح مسلم پر مستخرج جو ہے وہ لکھی ہے۔ کیا مطلب؟ اب صحیح مسلم میں جو احادیث ہیں تو ابو عوانہ نے وہی احادیث وہ اپنی سند سے لائے ہیں، یعنی اپنی اس سند سے لائے ہیں کہ جس میں امام مسلم کا واسطہ وہ نہیں آتا۔ مثلا اب صحیح مسلم میں امام مسلم نے مثلا انما الاعمال بالنیات ہے، یہ روایت یہ لائے ہیں، تو ابو عوانہ اسی روایت کو اپنی کتاب میں لائے ہیں، لیکن صحیح مسلم کے علاوہ دیگر سند سے،
تو یا تو امام مسلم کے استاد کے ساتھ وہ مل جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ صحیح مسلم، امام مسلم کا واسطہ اس کے درمیان میں وہ نہیں آئے گا، تو یا تو امام مسلم کے استاد میں سند میں وہ مل جائیں گے، جس طرح ہم نے تیسیر و مصطلح الحدیث میں ہم نے موافقت اور بدل ان اصطلاحات میں اشارہ کیا تھا کہ بعد میں آنے والا اگر ایک محدث کسی پہلے والے محدث صاحب کتاب اس کے استاد میں مل جائے تو یہ وہ موافقہ ہے، اسی طرح بدل ہے، اور تین چار اصطلاحات اس باب میں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو ابو عوانہ نے انہی احادیث کی تخریج کی ہے، یعنی اپنی سند سے وہ لائے ہیں، اپنی سند سے وہ لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ، تو مثلا یہاں پہ ابن الصلاح یہ کہتے ہیں کہ صحیح احادیث آپ کو یہ گزشتہ جن کتابوں کا ذکر میں نے کیا ان کتابوں میں آپ کو ملیں گی، اور اسی طرح صحیحین پر جن محدثین نے مستخرجات لکھی ہیں، یعنی انہی احادیث کو وہ اپنی سندوں سے لائے ہیں، تو مستخرج کے نام پر جو کتابیں ہیں تو ان کتابوں میں بھی آپ کو صحیح احادیث وہ ملیں گی، صحیح روایات وہ ملیں گی۔ لیکن یاد رکھیں ان کتابوں کا بھی وہ حکم وہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں یہ محدثین اپنی سند سے تو وہ روایات لائے ہیں، لیکن جو راوی انہوں نے اس میں اضافہ کیا ہے تو یاد رکھیں ان راویوں میں کلام بھی ہے۔ سند کا دار و مدار تو ہم، یعنی سند پر ہم تو حدیث پر حکم تو سند کی بنیاد پر لگاتے ہیں، تو ٹھیک ہے ان محدثین نے تو اپنی اسانید سے یہ روایات لائے ہیں، لیکن ان میں بیشتر اسانید پر کلام ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا يُوجَدُ فِي الْكُتُبِ الْمُخَرَّجَةِ، جی اور اسی طرح وہ احادیث، اور اسی طرح یہ صحیح احادیث، یعنی ان کا یہی حکم ہے، ما یوجد، وہ احادیث جو پائی جائیں، فی الکتب المخرجتی، جی ان کتابوں میں کہ جنہیں یہاں پہ مخرجتی کہ جنہوں نے تخریج کی ہے، یعنی اس سے مراد وہ مستخرجات ہیں، اور اسی طرح وہ جو پائی جائیں فی الکتب المخرجتی ان کتابوں میں المخرجتی کہ جنہوں نے بخاری اور صحیح مسلم کی کتابوں پر استخراج کیا ہے۔ استخراج کیا ہے کیا مطلب؟ کہ وہ انہی روایات کو اپنی سندوں سے لائے ہیں۔ بخاری اور مسلم پر کن کن علماء نے استخراج کیا ہے بطور نمونہ؟ کافی علماء ہیں، یہاں پہ انہوں نے دو تین نام یہ ذکر کیے ہیں، کہ کتاب ابی عوانۃ الاسفرائینی، ابو عوانہ الاسفرائینی، جی انہوں نے مستخرج ابی عوانہ علی مسلم، انہوں نے صحیح مسلم پر استخراج کیا ہے۔ یہ اگلے جو دو نام ہیں وہ کتاب ابی بکر الاسماعیلی و کتاب ابی بکر البرقانی یا البرقانی، جی اسی طرح ابو بکر اسماعیلی ان کی استخراج صحیح بخاری پر، اور ابو بکر البرقانی کی بھی استخراج صحیح بخاری پر۔ ابو عوانہ الاسفرائینی 316 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ابو بکر الاسماعیلی 371 ہجری میں، اور ابو بکر البرقانی 425 ہجری میں۔ یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جو جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا تھا اور اس پر یہ تحقیق عبداللہ المنشاوی کی، تو یا تو پتہ نہیں کتاب میں یہ غلطیاں یہ ہو چکی ہیں، ابو عوانہ الاسفرائینی کا نیچے جو انہوں نے حاشیے میں ترجمہ لکھا ہے، یہ ترجمہ یہ ایک دوسرے ابو عوانہ کا ہے، یعنی جو ابو عوانہ ہمارا یہاں پہ اسفرائینی مراد ہے کہ جنہوں نے صحیح مسلم پر استخراج کیا ہے وہ الگ ہیں، ان کا نام یعقوب ابن اسحاق الاسفرائینی ہے، 316 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ جو نیچے تیسرے نمبر پہ حاشیہ لگا ہے یہ غلط ہے،
اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، اگر آپ پورے اس حاشیے کو پڑھیں تو ان کا انتقال جو ہے وہ 175 ہجری میں ہوا ہے. تو یہ صحیح مسلم پر استخراج کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ابھی امام مسلم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی؟ اسی طرح اگلے صفحے پر، جی اگلے صفحے پر جو انہوں نے ابو بکر البرقانی ان کا ترجمہ لکھا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ یہ نہیں بلکہ دوسرے صفحے پہ وہ حوالہ جو ہے وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ابو عبداللہ الحمیدی کی، وہاں پہ وہ حوالہ ہے، یہاں پہ یہ ٹھیک ہے. جی ابو بکر البرقانی کا ترجمہ یہ ٹھیک ہے. آگے وہ دوسرا نام جو ہے وہ ابو عبداللہ الحمیدی کا آ رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی حاشیوں میں یہ محققین ان سے بھی شاید یہ غلطیاں یہ ہو جاتی ہیں. تو ابو عوانہ الاسفرائینی کی استخراج ہے صحیح مسلم پر، اور ابو بکر اسماعیلی اور ابو بکر البرقانی ان کا استخراج ہے صحیح بخاری پر وغیرہ. اور ان کے علاوہ اور کتابیں بھی ہیں کہ جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر مستخرج کا کام کیا ہے. جی ان کتابوں میں کیا فائدہ ہوا ہے؟ من تتمت لمحذوف، کسی محذوف کا تتمہ، او زیادت شرح فی کثیر من احادیث الصحیحین، یا صحیحین کی بہت ساری احادیث کی مزید شرح جو ہے وہ ان روایات میں کی گئی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جن علماء نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر اپنی سندوں سے انہوں نے استخراج کیا ہے، اور وہ انہی احادیث کو جو ان کتابوں میں موجود تھیں ان روایات کو یہ اپنی سندوں سے لائے ہیں، تو آیا اس میں کوئی اضافی فائدہ ہے ان روایات کو اپنی سندوں سے لانے میں؟ یعنی یہ مستخرج کا ایک فائدہ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ بعد کے محدثین اپنی سندوں کو ان روایات کو لاتے ہیں، تو آیا ان میں کوئی اضافی فائدہ ہے یا صرف سند کا اضافہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے؟ تو یہاں پہ حافظ ابن الصلاح نے یہ بھی کہا ہے کہ ان روایات کو یہ محدثین جو اپنی سندوں سے لاتے ہیں تو ان میں بہت سارے محذوفات جو اصل کتابوں میں بعض باتیں وہ محذوف رہ جاتی ہیں تو ان کتابوں میں اس کا تتمہ ہوتا ہے، یعنی وہ پوری ہو جاتی ہے. بہت ساری محذوف باتیں اور محذوف جملے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج نہیں ہوتے تو وہ ان مستخرجات میں وہ محذوفات وہ تتمہ اس کا پورا ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ وہاں پہ وہ جملے وہ ہوتے ہیں. او زیادت شرح، اور یا ان مستخرجات میں ان روایات میں ایسے جملے جو ہیں وہ اضافہ ہوئے ہوتے ہیں کہ جن سے اس حدیث کی تشریح جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. او زیادت شرح فی کثیر من احادیث صحیحین، صحیحین کی بہت ساری احادیث کی مزید شرح اور تشریح جو ہے وہ ان مستخرجات کی احادیث میں وہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ حافظ ابن الصلاح کہتے ہیں کہ ان روایات کا حکم بھی صحیح کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ صحیح کا حکم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ ہمیں صحیح روایات کہاں کہاں پہ ملیں گی. تو انہوں نے یہ کئی نام جو ہے گنوائے، اور پھر یہاں پہ مستخرجات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں پہ روایت جو ہے یہ ملیں گی. تو ان احادیث کا درجہ اور حکم بھی صحیح کا ہے، اگرچہ یہ بات علی الاطلاق صحیح نہیں ہے، انہیں مطلقاً صحیح نہیں ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِي. وَكَثِيرٌ مِّنْ هَذَا، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں. کون ساری باتیں؟ یعنی محذوف کا تتمہ، ہذا میں اشارہ، یہ محذوف کا تتمہ، اور او زیادت شرح، اور اسی طرح کی بہت ساری مثالیں کہ جن میں آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بہت سارے جملے جو ہیں وہ نہیں ملیں گے، اور وہاں پہ آپ کو ایک حدیث کی تشریح جو ہے یعنی وہ
ایسی نہیں ہوئی ہوگی، اور بعد کے علماء نے اپنی سندوں سے وہ جو ان روایات کو لائے ہیں، تو بہت زیادہ تشریحات اور کافی محذوفات جو ہیں وہ ان کتابوں میں یہ پوری ہوئی ہیں۔ تو وہ کثیر من ھذا، اور اسی طرح کی بیشتر مثالیں من تتمت لمحذوف او زیادت شرح کی بات کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں یہ موجود ہیں فی الجمع بین الصحیحین لابی عبداللہ الحمیدی، ابو عبداللہ الحمیدی کی جمع بین الصحیحین میں، کہ جس میں انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو جمع کیا ہے۔ ابو عبداللہ الحمیدی، ان کا نام ہے ابو عبداللہ، ان کی کوئی ابن ابی نصر الحمیدی، 425 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 488 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہاں پہ حاشیے میں جو محقق نے ان کا جو ترجمہ لکھا ہے، تو یہ ترجمہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے حمیدی سے مراد امام بخاری کے استاد کو لیا ہے، اگرچہ ابھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس کا وجود نہیں ہے، اور ابو عبداللہ الحمیدی نے الجمع بین الصحیحین جو ہے وہ لکھ لی، اسی لیے یہاں پہ محقق کو خطا ہوئی ہے، اور یہ ترجمہ اس کا غلط ہے۔ اس سے مراد ابن ابی نصر الحمیدی ہیں، جو 488 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔